کے رہبر تم پر سلام ہردم۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے انسان کے بنانے میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بنانے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ کسی مٹیریل کا محتاج نہیں ہے، کسی مادے کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آسمان کو بنایا تو یہ نہیں کہ کوئی مادہ تھا تو اس کو جو ہے مطلب بنا کر جو ہے پھر اس نے آسمان کو بنایا، پھر زمین کو بنایا، اس طریقے سے کوئی مادہ نہیں تھا، اس نے فرمایا کن ہو جا، وہ چیز بن گئی۔ تو میرے دوستو، انسان تو ایسا نہیں کر سکتا کسی کو ہے کہ کن ہو جا تو وہ چیز ہو جائے، یہ انسانی خاصیت نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کا اپنا کیا ایجاد ہے، اس نے اپنا کیا بنایا۔ اگر اس نے ہوائی جہاز بنایا تو لوہا پہلے موجود تھا، جو ہے انمونیم پہلے موجود ہے، اس میں جو بھی مٹیریل استعمال ہو رہا ہے وہ سب کچھ پہلے موجود تھا۔ انسان نے اس کو اکٹھا کر دیا اپنے دماغ سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ سے اکٹھا کر دیا تو ایک نئی چیز بن گئی۔ اسی طرح آپ جو ہے موبائل فون لے لیں، ٹی وی لے لیں، کمپیوٹر لے لیں، یعنی کمپیوٹر میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ تمام چیزیں پہلے ہی سے موجود تھی، اسی کو اکٹھا کر دیا گیا ہے تو کمپیوٹر بن گیا۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کسی چیز کو نہیں بنایا کہ چیز پہلے موجود رہی ہو پھر جو ہے اس کو تھوڑا سا یہاں لے لیا، تھوڑا سا یہاں لیا، پھر نئی چیز بنا دیا، آسمان بن گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے پیدا کرنے میں، انسان کے پیدا کرنے میں ایک فرق ہی بھی ہے۔ فرق تو بہت سارے ہیں مگر میں کچھ اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ امید کرتا ہوں کہ آپ اتنا اگر سمجھ لیں تو ماشاءاللہ بہت ہو جائے گا۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے انسان کے بنانے میں، اللہ تعالیٰ کے بنانے میں، کہ انسان، جی میرے پیارے بھائی غور سنیں، انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر کو کسی مستری نے بنایا ہوگا، تو آپ کے گھر کو کسی مستری نے بنایا ہے۔ اب مستری بنانے کے بعد میں آپ کے گھر میں تو رہتا نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں رہے گا۔ بھائی مستری آپ کے گھر کو بنایا، پیسہ لیا اور چلا گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ کہیں بھی چلا جائے۔ تو مستری جو ہے آپ کے گھر کو بنانے کے بعد میں آپ کے گھر سے مکمل غافل ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کو بھول بھی جاتا ہے، مگر اس سے آپ کے گھر پر کوئی اثر نہیں پڑتا میرے دوستو۔ بلکہ بھول کیا جائے، مستری مر بھی جائے تو بھی آپ کے گھر پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، آپ کا گھر ویسے ہی ویسے ہی کھڑا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ مگر یہ چیز یہاں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، تمام چیزوں کو اس نے بنایا ہے، لیکن اگر وہ ایک لمحے کے لیے بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے کسی بھی چیز سے اگر وہ غافل ہو جائے، وہ چیز فنا ہو جائے گی، وہ چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یعنی چیز، جس تمام چیزیں، تمام مخلوقات کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل ہو جائے، یعنی اس سے اپنی توجہ کو ہٹا لے، تو وہ چیز فوراً معدوم ہو جائے گی، یعنی مٹ جائے گی، وہ چیز رکے گی ہی نہیں۔ یعنی اگر وہ چیز رکی ہوئی ہے، باقی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے۔ آسمان اگر باقی ہے تو مطلب یہ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے۔ آسمان کے اندر جتنے تارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، اگر وہ باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ستارے سے رب تبارک تعالیٰ غافل نہیں ہے، مکمل اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہیں۔ اگر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کسی ایک ستارے سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سمندر میں پائی جانے جتنی مچھلیاں ان میں سے کسی ایک مچھلی سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں پائے جانے والے جتنے ذرے ہیں ان ذروں میں سے کسی ایک ذرہ سے جو ہے غافل نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ غافل ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بالکل نہیں باقی بچے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بنانے میں اور انسان کے بنانے میں یہ بھی بالکل واضح فرق ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو بنائے اور اگر اس سے غافل ہو جائے تو اس کے غافل ہونے سے چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک وہ مر بھی جائے تو بھی چیز سلامت رہے گی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی چیز کو بناتا ہے اور اس سے ایک لمحے کے لیے اگر غافل ہو جائے تو وہ چیز فوراً فنا ہو جائے گی۔ یعنی وہ چیزیں، مخلوق، تمام کائنات اپنے بقا میں، اپنے باقی رہنے میں ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توجہ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر حال میں محتاج ہیں، کسی حال میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے انسان کے بنانے میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بنانے میں۔ امید یہی کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے میرے اس تقریر سے بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مزید جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے پیارے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر نہ جانکاری حاصل نہ کر سکیں، اپنے رب کو ہم نہ پہچان سکیں، تو پھر زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟
زندگی کا کیا مقصد ہے، زندگی کا کیا مطلب ہے کہ آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد میں اپنے پیدا کرنے والے کو جان نہیں پائے، آپ جو ہے رزق کھاتے رہے زندگی بھر، اللہ تبارک تعالیٰ کا رزق کھاتے کھاتے دانت جھڑ چکے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس کو پہچان نہ سکے۔ تو مطلب سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آنکھوں کو دیکھ لیں، زبان کو دیکھ لیں کہ جو ضمیر میں ہمارے آتا ہے ہم بول لیتے ہیں، آنکھوں کو دیکھ لیں کہ ہم دنیا کی خوبصورتیوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، دنیا میں کیا کیا رب نے بنایا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اندھے سے پوچھیے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے، ایک بے زبان جو ہے گونگے سے پوچھیے کہ زبان کی قیمت کیا ہے۔ یہ ہاتھ جو اتنی عظیم نعمت ہے رب تبارک تعالیٰ کی میرے دوستو، کسی لولہے سے پوچھیے جس کا ہاتھ نہیں ہے، اس سے پوچھیے کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے۔ یہ پیر جہاں چاہتے ہو جب چاہتے ہو چلے جاتے ہو، یہ اتنی اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے لنگڑے سے پوچھے کہ اس کی کیا قیمت ہے میرے پیارے دوستو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ آج ہمارا دل سلامت ہے، آج ہمارے دل کی دھڑکن سلامت ہے، آج ہم سانس لے پا رہے ہیں۔ آکسیجن کی کمی کی کیا قیمت ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے میرے پیارے دوستو لاک ڈاؤن کے اندر۔ تو ذرا سوچو کہ ہم کس قدر رب کے محتاج ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار عالم ہے جو ہر حال میں ہماری مدد فرماتا ہے، ہم پر کرم فرماتا ہے، اپنے رحمتوں کی بارش کرتا ہے، لیکن ہائے افسوس کہ ہم ہی لوگ غافل ہیں اس سے۔ میرے عزیز، کبھی نہیں، اگر ہم اپنے رب سے غافل ہو جائیں گے تو اس میں نقصان رب کا کچھ نہیں ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ جو اپنے رب سے غافل ہیں، اپنے خدا سے غافل ہیں، توبہ و استغفار کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ پھر ہمیں آپ اجازت دیں، اپنے بھائی احمد علی کو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر ہوتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔